مجھے وہ واقعہ معلوم ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی میں آج تک لکھا ہوا ہے. جب برٹش گورنمنٹ تھی، انگریزوں کی یہاں حکومت تھی، تو ایک مندر کو لے کر، مسجد کو لے کر کسی بات پر وواد پیدا ہو گیا تھا. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسجد تھی یا مندر. جھگڑا عروج پر پہنچا. اس انگریز جج نے ہندوؤں سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو اس زمانے میں موجود رہا ہو اور اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ یہ مسجد تھی یا مندر، اور اس کی گواہی پر تم بھی راضی ہو جاؤ اور یہ مسلمان بھی راضی ہو جائیں. اور مسلمانوں سے بھی یہی بات پوچھی، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس پر ہندو بھی راضی ہو جائیں اس کی گواہی پر اور مسلمان بھی؟ مسلمان اپنا گواہ پیش نہیں کر سکے. ہندو بھائیوں نے اپنا ایک گواہ پیش کیا اور وہ گواہ ایک مسلمان تھا. ہندو بھائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے سماج میں رہتا ہے، ہم نے آج تک اس کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہ سنا ہے. جج صاحب، وہ مسلمان آپ کی عدالت میں آ کر اگر گواہی دے دے گا، اگر وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ یہاں پہلے مسجد تھی، تو مندر سے ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے. اس جج نے مسلمانوں سے پوچھا، کیا تمہیں وہ گواہ پسند ہے؟ تم اس کی گواہی کو معتبر مانتے ہو؟ انہوں نے سوچا ہماری قوم کا ہے، ہماری برادری کا ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے فیور ہی میں بات کرے گا، اللہ کے گھر کے بارے میں بات کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، کہا ہمیں منظور ہے اس کی گواہی. اس مسلمان نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. اس انگریز نے کہا کہ جج نے کہا کہ میں اپنی پیٹھ گھما لوں گا، مجھے صرف تمہاری گواہی درکار ہے. تم میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہو مت دیکھو، لیکن تمہاری ایک گواہی سے ایک جھگڑا ختم ہو جائے گا. آؤ اور عدالت میں گواہی دے تو بس تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے. وہ اس شرط پر عدالت میں حاضر ہوئے کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. وہ مسلمان گواہ، وہ بوڑھا آدمی جب کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر، برٹش عدالت کے اندر جاتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس انگریز جج کو مخاطب کر کے کہتا ہے، آپ کا چہرہ دوسری طرف ہے، لیکن سن لیجئے میں گواہی دے رہا ہوں اور میری آواز تمہارے کانوں تک جائے گی. جس جگہ پر مندر و مسجد کا جھگڑا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس جگہ پر مندر دیکھا ہے، میں نے وہاں مسجد کبھی نہیں دیکھی ہے. مسلمانوں کا دعویٰ جھوٹا ہے، مسلمان بے ایمانی کر رہے ہیں. یہاں کبھی کوئی مسجد نہیں تھی، ہم نے جب بھی وہاں دیکھا تو مندر ہی دیکھا ہے. مسلمان اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اس نے یہ گواہی دی اور یہاں سے چلے آئے اور وہ گواہ وہاں سے چلا آیا اور فیصلہ مندر کے حق میں ہو گیا. وقتی طور پر ہار ہو گئی، وقتی طور پر ہار ہوئی. جج نے فیصلہ مندر کے حق میں کر دیا، لیکن اس ایک مسلمان کی سچی گواہی نے نہ جانے کتنے غیر مسلموں کے دلوں کی دنیا بدل دی. اور 10-20 نہیں، ان کی اس گواہی کے بعد سینکڑوں غیر مسلم اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کے داعی بن جاتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شخصیت دیکھی جاتی ہے. جو گواہی دے رہا ہے اس کا بھرم کتنا ہے، گواہی دینے والا اپنے سماج میں معتبر کتنا ہے، اپنے سماج کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس کی عزت کتنی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں محمد رسول اللہ کو جو گواہ بنایا جا رہا ہے، معاف کیجئے گا، آپ کی گواہی جنت کے تعلق سے ہے، جہنم کے تعلق سے ہے، حشر و نشر کے تعلق سے ہے، قیامت کے تعلق سے ہے، فرشتوں کے تعلق سے ہے. کہ لوگوں، جس نے اپنی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں
बल्कि उससे भी पहले पैदाइश से लेकर 40 साल तक, जब तक नबी नहीं बने थे, इस 40 साल जिंदगी में भी जब कभी उसने झूठ ना बोला हो, कभी किसी की अमानत में खयानत ना की हो, कभी किसी से वादा खिलाफी ना की हो, तो 40 साल के बाद 63 साल तक अपनी नबी जिंदगी में वो झूठ कैसे बोलेगा? और फिर उसने उसमें भी झूठ नहीं बोला। जब उसने कभी जिंदगी में उसका एक झूठ तुमने नहीं पकड़ा, तो वो शख्स जहन्नम के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है? जन्नत के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है? फरिश्तों के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है?